قرآن کا لغوی موضوع ایک اور لغوی موضوع جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن صرف اور صرف اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، یعنی کسی بشر کا، کسی آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ دو آیتوں کے درمیان ایک اور کمپیریزن، یہ آیت دونوں سورہ بقرہ سے ہیں، سورہ نمبر 2 سے، آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ لا یرجعون، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یہی الفاظ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 171 میں آئے، لیکن ان کے خاتمہ شروع میں ایک جیسے ہیں لیکن آخر میں دیکھیں کیسے۔ یہ ہے الفاظ ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اس دفعہ کہا لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا یہاں پہ کہا کہ لا یعقلون، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، جبکہ آیت نمبر 18 میں کہا یہ نہ پلٹیں گے۔ کیوں ایسا کیوں کہا؟ اب آپ اس کے سیاق کو دیکھیں۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں یہ نہ پلٹیں گے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے سیاق و سباق پچھلی آیت میں دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، تو اللہ نے اس کا نور بصارت، دیکھنے کی طاقت ہی سلب کر لے لی، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں، یعنی اندھیروں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں جس شخص کو نظر ہی نہ آئے وہ کیسے پڑھ لے گا؟ اس کو رستہ ہی نہیں نظر آئے گا۔ تو سبحان اللہ، یہاں زیادہ مناسب تھا کہنا یہ نہ پلٹے گا۔ یہاں پہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ عقل ہے نہیں ہے، رستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا تو کیسے پلٹے گا؟ جبکہ سورہ آیت نمبر 171 میں جا کر اس کی بات میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو، تو اس کے سیاق و سباق، اسی آیت کو پڑھ لیں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھنے کے لیے۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے۔ اب جانور اندھے تو نہیں نہ ہوتے، لیکن وہ سن لیتے ہیں اس کی آواز کو، اور وہ ہانک پکار کی صدا، یعنی آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ اب آپ ان کے سامنے بیٹھ کے کتاب پڑھیں، ان کو کچھ سمجھ آئے گی؟ سنائی دے گا کچھ آوازیں، لیکن سمجھ تو کچھ نہیں آئے گی۔ یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کیونکہ ایسے جانوروں کی مثال دی گئی جن کو سمجھ نہیں آتی۔ اور ایون پچھلی آیت میں دیکھیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے بھی کچھ کام نہ لیا، یہاں پہ بھی بے عقلی کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی شخص بے وقوف ہے، بات کریں لیکن بے وقوف کیا ہے وہ بات تو نہیں سمجھے گا نا۔ تو چونکہ کانٹیکسٹ بے وقوف اور نہ سمجھ کی ہے، اس لیے یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جائے لا یعقلون، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ الفاظ شروع میں وہی تھے صم بکم عمی، لیکن آخر میں لا یعقلون، اور یہاں پہ مناسب تھا جہاں پہ ایک ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے جس کو رستہ ہی دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں پہ عقل اور سوچ کی بات نہیں ہے، یہاں پہ بہتر تھا کہا جاتا یہ اب نہ پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں زبان کی خوبصورتی میں الفاظ کا چناؤ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ دو اپنے سامنے خوبصورت مناظر دیکھیں، ایک خوبصورت آپ سمندر کے ساحل میں کھڑے ہوئے منظر دیکھتے ہیں، اور ایک صحرا میں وہ ایک خوبصورت منظر دیکھیں۔ آپ دونوں کو کہتے ہیں یہ بھی خوبصورت منظر تھا، وہ بھی خوبصورت منظر تھا۔ ان کو اس طرح ڈسکرائب کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کو سیاق و سباق میں، کانٹیکسٹ میں رکھ کے ڈسکرائب کریں، اس کی تعریف کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سمندر پہ کھڑے ہیں، ساحل پہ، تو آپ کہیں گے سمندر پہ آپ کوئی بھی تعریف کریں گے کہ مجھے سمندر میں غروب ہوتے ہوئے سورج کا منظر بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، پانی پر جیسے شعائیں پڑی تھی۔ یا آپ صحرا میں ہو تو آپ صحرا کے اندر جو سراب کا منظر ہوتا ہے، یا آپ اونٹوں کا منظر ہوتا ہے، اس کی تعریف کریں اسپیسیفکلی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے۔ ورنہ زبان کی خوبصورتی میں دونوں جگہ کہا جا سکتا تھا یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، اب یہ گمراہی رہیں گے، اور یہاں پہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ بہرے اندھے گونگے گمراہی رہیں گے۔ لیکن صرف گمراہ کہنے سے زبان کی خوبصورتی اور اثر نہیں پڑتا۔ اگر آپ کسی کو کہیں یہ خوبصورت منظر خوبصورت، ویسے اثر نہیں پڑے گا جب تک آپ اس کی تعریف، اس کی ڈسکرپشن نہیں دیں گے کسی کو۔ تو سبحان اللہ، اور انسان کو بھی آپ کو پتہ ہے، اگر انسانوں کو آپ کہتے ہیں اچھا کام کیا، لیکن اگر آپ اس کے کام کو، اس کی تعریف کریں، خاص طور پہ کہ اس کے کسی چیز کی، اس کے کپڑوں کی نام لے کے، تو اس کا اور ایک اور ہی اثر ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن کیسے اپنے سیاق و سباق میں بالکل صحیح الفاظ چن کے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب دیکھیں پورے قرآن میں یہ ہے، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ پورے قرآن میں یہ صرف زبان کی ایک میں آپ کو جھلک دکھا رہا ہوں اس موضوع کی، کتنے سارے اور لغوی، عددی، سائنسی موضوع سے بھری ہوئی کتاب، جس سے جب مقصد اس کا کیا ہے، یہ ثابت کرنا کہ قرآن ایک انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن پر وراثتی ایمان سے نکل کر یقین والے ایمان کو ہمارے دل کے اندر راسخ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔